هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم ہے، خارش ہے، جیسے اس موسم میں خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں خارش کسی خاص پوائنٹ پہ اریٹیشن ہوتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو، چاہے وہ سویٹر کی وجہ سے ہو یا کسی سنتھیٹک چادر یا کسی اور وجہ سے، یا کھانے پینے میں چونکہ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، آپ کہیں تو ٹھنڈے شربت اور جوسز اور کیا کچھ گرمیوں کے موسم میں لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسی سردی آتی ہے تو پھر آپ ڈرائی فروٹس اور انڈے اور گوشت اور مچھلی اور بہت کچھ گرم چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو باڈی ریئیکٹ بھی کرتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اسکن کے اوپر ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی خاص پوائنٹ پہ، ٹانگ میں یا بازو پہ یا ہاتھ پہ، جسم میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب خارش ہوتی ہے. تو ایسی جگہ پر اگر شہد اور سرکہ ہم وزن ملائیں اور اس میں زیتون کا تیل بھی، یعنی یہ تین چیزیں اگر ملا کر رکھیں تو ایک عام کھجلی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کو شیک کر کے لگا لیں. لیکن اگر سورائسس ہے، اور سورائسس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کرونک ڈیزیز ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہمارے ہاں 3 سے 5 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور زندگی میں پھر کبھی دوبارہ خارش بھی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو. مگر سورائسس کے لیے یہ لگانے میں وقتی افاقہ ضرور کرے گی، سورائسس کی بیماری کو ختم نہیں کرے گی، اس کا علاج ہی کرانا پڑتا ہے. بیسیکلی وہ انڈر اسکن فنگس ہوتی ہے، اس فنگس کو جب تک ابھرنے کا موقع نہ دیا جائے سورائسس نہیں جاتی. سورائسس والی اسکن پر بھی اس کو، اور ایگزیما پر، اسکیبیز پر، اسکیبیز کے جراثیم بھی شہد بہت اچھا کل کرتا ہے، لیکن اس کو بھی سرکے کے ساتھ ملا کر، اور جو چیز اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، مہندی کے پتے، مہندی کے پتوں کو اگر آپ گرائنڈ کر لیں خود تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر گرائنڈ نہیں بھی کرتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، مہندی کے پتوں کو سرکے میں بھگو دیں، کوانٹٹی بعد میں بتاتی ہوں، رات کو، اور صبح تک اس کا خاصا اثر جو ہے وہ سرکے میں آ چکا ہوگا مہندی کا، آپ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہوگا. تو وہ بھیگا ہوا مہندی کے پتے جو سرکے کے اندر آپ نے بھگوئے، صبح اٹھ کر آپ ان کو ایک ابالا دے دیں، یعنی جوش آ جائے جب سرکے کو، اس میں کچھ نہیں ایڈ کرنا، پانی وانی کوئی چیز نہیں ملانی، سرکے کو آپ ابال لیں گے جس کے اندر مہندی کے پتے ڈبوئے تھے یا مہندی کا پاؤڈر ڈبویا تھا. صبح جب اس کو ایک بوائل آ جائے چولہا بند کر دیں اور اس کے اندر اب زیتون کا تیل ملا لیں. اب آپ کہیں گے کوانٹٹی کتنی ہو، تو اگر فرض کریں سرکہ 1 کپ ہے تو مہندی کے پتے اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ 2 چمچ آئیں، لیکن اگر پاؤڈر ہوگا تو 1 چمچ کافی ہے. 1 مگ کیسا ہوتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے نا مگ، آپ آدھی بوتل کر لیں، جو بوتل ملتی ہے آپ کو جیسے روح افزا کی بوتل ہوتی ہے اس کی آدھی بوتل کر لیں تقریباً، اس میں 2 چمچ مہندی کے پتے، اور اگر پاؤڈر ہے تو 1 چمچ اس میں ڈپ کر دیں رات کو. صبح ایک ابال آنے پر اس کے اندر اس سے آدھا، یعنی جتنا سرکہ تھا اس سے آدھا تیل ملائیں. تیل ہم وزن نہیں ملائیں گے، یعنی 1/4 بوٹل جو ہے وہ زیتون کا تیل ملائیں گے، اور چولہا بند کر کے زیتون کا تیل ڈالتے ہیں، یعنی جیسے جوش آ رہا ہے نا سرکے کو، چولہا بند کر دیں، اب زیتون کا تیل ڈالیں اور فوراً اس کو اچھی طرح سے شیک کر دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو چاہے آپ چھانیں یا نہ چھانیں، نہ چھانیں گے تو اور مہندی کا اثر آتا رہے گا اس کے اندر. میں نہیں چھانتی، کچھ عرصے میں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں پتے، تھوڑے سے لیسدار سے ہو جاتے ہیں، لیکن ایون پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. اینڈ تک ان پتوں کو بھی آپ رگڑ دیں، جب کچھ بھی نہ بچے شیشی میں تو پتے ہی رگڑ دیں، ان کے اندر بھی بہت تاثیر ہوتی ہے، ان کا رنگ نہیں آتا اسکن پہ. سرکے کے اندر جب یہ پتے وغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کا رنگ اسکن پر اس طرح نہیں آتا بطور دوا لگانے کے. اب آپ وہ جو آپ کے پاس تیار ہو گئے لینیمنٹ ایک طرح سے تیار ہو گئی ہے، اس کو خارش کے وقت، اور اگر خارش آپ کو زیادہ نہیں ہوتی، صرف سورائسس ہی ہے، بعض اوقات سورائسس میں خارش سچ نہیں ہوتی، لیکن اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے، اسکن کو ہیل کرنے کے لیے، ایڑیوں کے جو چیرے کٹس آ جاتے ہیں ان کے اندر یہ دوا لگائیں، آپ کی ہیلز جو ہیں وہ ہیل اپ ہو جائیں گی. زخموں کو بھرنے کی بہترین دوا ہے یہ. آپ حیران ہو رہے ہوں گے سرکہ اور زخموں پہ لگانے کو بتا رہے ہیں، کتنی عجیب سی بات ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں سرکہ تو گلا خراب کرتا ہے، یہ وائٹ ونیگر خراب کرتا ہے. جو پھلوں کا سرکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، یہ وہ سرکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، اور
آج تک اس کو بہت سی بیماریوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ سرکہ معدے کی جلن کا علاج ہے تو میں بڑے شوق میں چلی گئی اور بڑا غور کیا کہ یا اللہ مجھے سمجھا کہ یہ کس طرح سے جلن کو ٹھیک کرتا ہوگا. ایسیڈیٹی، السر، دیکھیں السر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک طرح سے معدے کا زخم کھل جاتا ہے اور سم ٹائمز بلیڈ بھی کرتا ہے. تو کیا یہ کھلے ہوئے زخموں پر سرکہ کا استعمال کرنا چاہیے؟ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ایک دفعہ کسی سے ایسے بات چیت ہو رہی تھی، میرے اپنے ماموں ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ جو دیگیں پکانے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، بات کسی اور حوالے سے ہو رہی تھی، تو یہ چکن کو پہلے سرکے میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس کو پکاتے ہیں، تو پھر اس لیے یہ اتنے بلک میں چکن بنتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں. تو مجھے وہ بات کلک کی کہ اچھا وہ سرکے میں حالانکہ وہ وائٹ ونیگر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس ونیگر کے ساتھ بھی استعمال کریں تو وہی کام کرتا ہے. تب مجھے سمجھ آئی کہ بیسیکلی یہ پورز کو کھلنے نہیں دیتا، جو ریشے زخم بن کے کھلتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے. مسام کو جہاں کھولتا ہے وہاں بند بھی کرتا ہے. بلا وجہ جو مسام کھل جاتے ہیں جیسے اسکن کے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی پورز کھل جاتی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری اسکن کی پورز کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے اسکن بے ڈھنگی لگتی ہے. تو اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ، ان کے لیے بھی وہی جو میں نے آپ کو 2 چیزیں پہلے بتائی ہیں، سرکے کے ساتھ اور لیموں کے جوس کے ساتھ، وہ دونوں کام کرتی ہیں. اور اگر پورس بند ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ جیسے بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کے ساتھ پورس بند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی صاف کرتے ہیں. تو آپ کا ایک نیچرل جو ہے میڈیسن گھر پہ تیار ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں شہد کے ساتھ اور ہنا، مہندی کے پتے جو ابھی میں نے آپ کو بتائے. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان